بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم محمد خان پنجاب سے یہاں آئے ہو، تم نے اپنی نوکری قربان کر دی ہے، تم جان بھی قربان کر رہے ہو، لیکن تمہاری قربانیوں سے ہندو فائدہ اٹھائیں گے۔ مسلمان لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی دوسری قوموں کی نسبت زیادہ ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کی جائے، لیکن انگریز اتنے کچے نہیں کہ مسلمانوں نے جو کہہ دیا وہ انگریز فوراً مان لیں گے۔ یہاں صرف انگریز نہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہندو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ اس طرح رکے بغیر بولتا جا رہا تھا جیسے مجھے اور احمد علی کو یہی لیکچر سننے کے لیے اس کے پاس بھیجا گیا ہو۔ وہ ہمیں دہشت پسند ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اب وہ ہمیں ڈاکو اور خطرناک مجرم نہیں سمجھ رہا تھا، اس کے دل میں ہماری عزت پیدا ہو گئی تھی اور ہم اس سے رہنمائی اور مدد حاصل کر سکتے تھے۔ اس سے ہمیں اب دھوکے کا خطرہ نہیں رہا تھا۔ وہ جو لیکچر دے رہا تھا اسے میں اور احمد علی صرف سن رہے تھے اور اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، جس سے وہ بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن ہمیں اس لیکچرار کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ کیسے ہندو، کون مسلمان، آزادی کیسی، غلام کیسے؟ ہم آزاد تھے۔ ہم نے انگریزوں کے قانون کو چیر پھاڑ دیا اور اس کے پرخچے بنگال کے جنگلوں میں بکھیر دیے تھے۔ ہمارا کوئی مذہب نہیں تھا، ہم شیطان کے چیلے تھے اور اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے۔ مجھے جب یہ خیال آتا تھا کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں اور میری گرفتاری کے لیے 1000 روپیہ انعام مقرر ہو چکا ہے تو میرا سینہ فخر اور تکبر سے پھیل جاتا تھا۔ آج 1000 روپے کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ میں دوسری جنگ عظیم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کا 1 روپیہ آج کے 20 روپوں کے برابر تھا۔ جب میں سوچتا تھا کہ میرے سر کی قیمت اتنی زیادہ ہے تو میں اپنے آپ کو ہندوستان کا بادشاہ سمجھنے لگتا تھا۔ گارڈ غیاث الدین لیکچر دے رہا تھا اور میرے دماغ میں اس طرح کے خیال آ رہے تھے کہ یہ ریل گاڑی میرے قبضے میں ہے۔ میں گارڈ کو اور انجن کے تینوں آدمیوں کو حکم دے کر گاڑی جہاں چاہوں رکوا سکتا ہوں۔ گاڑی میں لدا ہوا سارا مال میرا تھا۔ میں اسے دریا میں پھینک سکتا تھا، میں اسے آگ لگا سکتا تھا۔ گناہوں میں ایسی لذت اور تکبر میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کے دل اور دماغ سے خدا کا نام اتر جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو کمزوروں کا خدا سمجھ لیتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ خدا کا نام دل اور دماغ سے اتارا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ خدا کا نام اس وقت بھی نہیں مٹے گا جب یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ چاند اور یہ ستارے مٹ جائیں گے، مگر میں خدا کو اس وقت سمجھا تھا جب خدا مجھے دھتکار چکا تھا۔ ریل گاڑی چلی جا رہی تھی، اس کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ بنگال کی رات تاریک ہو گئی تھی۔ غیاث الدین کا لیکچر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ احمد علی بڑی استادی سے لیکچر نہ صرف سن رہا تھا بلکہ ایسے انداز سے گارڈ کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا جیسے وہ بہت تعلیم یافتہ آدمی ہو۔ اس نے ممبئی کا ایک جھوٹ موٹ کا واقعہ سنا دیا کہ اس نے ایک فوجی گاڑی پر دستی بم پھینکا تھا جس میں ایمونیشن جا رہا تھا۔ اس میں ایک انگریز لیفٹیننٹ اور 4 انگریز سپاہی مارے گئے تھے۔ اب تم دونوں کہاں جاؤ گے؟ غیاث الدین نے پوچھا۔ ہم بنگال سے نکل جانے کی کوشش کر رہے ہیں، احمد علی نے کہا۔ ہندوستان کی طرف جانا خطرناک نظر آتا ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ ہم ادھر ہی جائیں گے۔ ہمیں اطلاع مل گئی ہے کہ ادھر زیادہ چیکنگ ہو رہی ہے۔ ہم برما چلے جائیں گے اور سمندر کے راستے ممبئی پہنچ کر پنجاب میں اپنی کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ یہ گاڑی کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ تو بہت دور جائے گی، غیاث الدین نے کہا، لیکن میری ڈیوٹی مولوی بازار اسٹیشن تک ہے۔ گاڑی وہیں جا کے رکے گی، وہاں سے دوسرا گارڈ مجھ سے ڈیوٹی لے لے گا۔ تمہاری طرح وہ ہماری مدد نہیں کرے گا، وہ ہندو ہے۔ غیاث الدین نے کہا، اگر تم میرے ڈبے میں موجود رہے اور وہ آ گیا تو وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی پکڑوا دے گا۔ میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتا تھا، وہ کر دی ہے۔ مولوی بازار اسٹیشن کے قریب جا کر گاڑی آہستہ ہوگی تو تم اتر جانا۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، پل کے قریب نہ جانا، وہاں بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے۔ محمد خان تو فوراً پہچانا جائے گا، وہاں CID کے آدمی بھی ہوں گے۔ دریا کے کنارے کنارے نکل جانا، کرائے کی کشتی مل جائے گی۔ کم از کم 3 میل دریا میں جانا اور دوسرے کنارے سے اتر جانا۔ میں نے اسے بتایا نہیں کہ ہمارے پاس کشتی کے کرائے کے پیسے نہیں۔ اس کا شکریہ ادا کیا کہ
اس نے ہمیں بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ ہم نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے ہمیں اتنا لمبا لیکچر جو دیا ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ وہ کوئی جذبے والا مسلمان تھا، وہ بنگال کو مسلمانوں کا ملک کہتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ انسپیکٹر منصور نے بھی مجھے یہی باتیں بتائی تھیں۔ وہ بھی بنگال کو مسلمانوں کی سرزمین کہتا تھا۔ ریل گاڑی کی رفتار کبھی کم ہو جاتی، کبھی زیادہ۔ 3-4 اسٹیشن گزر گئے تھے، مجھے نیند آ گئی اور میرا سر ڈلک گیا۔ معلوم نہیں کتنی دیر بعد احمد علی نے مجھے جگایا اور بتایا کہ گاڑی سے اترنا ہے۔ گارڈ کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا، اس نے کھڑکی سے ہٹ کر ہمیں پائیدان پر چلے جانے کو کہا۔ ہمارے ساتھ وہ بھی باہر آ گیا۔ اللہ آپ کی مدد اور رہنمائی کرے، اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اسلام کو تم جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں نے ہاتھ ملائے اور چلتی گاڑی سے اتر گئے۔ ریل گاڑی آگے نکل گئی، ہمیں دور ریلوے اسٹیشن کی بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہم لائن کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ آگے پل تھا جس سے گاڑی گزری تھی، اس کے دائیں اور بائیں چند ایک بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہم آگے چلے گئے اور دیکھا کہ وہاں چھوٹی بڑی کشتیاں اور لانچیں کھڑی تھیں۔ احمد علی نے بتایا کہ یہاں سے لوگ دریائی سفر کرتے ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ غیاث الدین نے بتا دیا تھا کہ پل کے قریب CID کے آدمی موجود رہتے ہیں۔ ہم ریلوے لائن سے ہٹ کر دریا کی طرف چلے گئے اور وہ دور جا کر کنارے کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ہمیں امید تھی کہ کسی ماہی گیر کی اکیلی وکیلی کشتی مل جائے تو اور اسے دگنے کرائے کا لالچ دے کر لے جائیں گے اور کرایہ دیے بغیر اتر جائیں گے۔ بنگال آج بھی کشتیوں کا ملک کہلاتا ہے، کہیں چلے جاؤ 1-2 کشتیاں کھڑی مل جاتی تھیں۔ ہم 2-2.5 میل دور چلے گئے۔ یہ دریائے میگنا تھا جو بہت چوڑا اور خطرناک دریا تھا۔ پہلے اندھیرا تھا، اب چاند نکل آیا اور اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ چاندنی صاف ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 100 قدم دور ہمیں ایک بڑی کشتی سائے کی طرح نظر آئی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں 3-4 آدمی سوار ہو رہے تھے۔ احمد علی نے کہا کہ کشتی ہمارے کام کی نہیں کیونکہ اس میں آدمی سوار ہو رہے ہیں۔ احمد علی، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، قریب چل کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ماہی گیروں کی کشتی ہو، یہ ہمیں آسانی سے مل جائے گی۔ میرے جسم میں تو جان نہیں رہی اور زخم درد کر رہا ہے، ہمیں خطرہ مول لینا پڑے گا۔ وہاں ایک طرف درخت تھے، ہم ان کی اوٹ اور سائے میں تیز چل پڑے۔ قریب گئے تو کشتی والے ہمیں دیکھ نہ سکے، ہم انہیں دیکھ سکتے تھے۔ کشتی میں 3 آدمی سوار تھے، کشتی لانچ تھی۔ ان میں سے کسی نے کہا، چلو سٹارٹ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ احمد علی بنگالی زبان سمجھ سکتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس آدمی نے کیا کہا ہے۔ لانچ کا انجن سٹارٹ ہوا، ایک آدمی نے کنارے پر کود کر رسا کھول دیا۔ وہ لانچ میں سوار ہو ہی رہا تھا کہ احمد علی نے کہا، چلو خانو، اور لانچ کی طرف دوڑ پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا اور ہم دونوں لانچ میں کود گئے۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ احمد علی نے پوچھا۔ مچھلیاں پکڑنے، ایک آدمی نے روب سے کہا۔ تم کون ہو؟ سنو دوستو، احمد علی نے کہا، یہ مت پوچھو کہ ہم کون ہیں، رائفلیں اور دا دیکھ لو، ہم دریا پار کرنا چاہتے ہیں اور تم ہمیں دوسرے کنارے تک لے جاؤ گے۔ اتنے معمولی سے کام پر اپنی جانیں ضائع نہ کرو، تم سب کی لاشیں دریا میں تیر رہی ہوں گی اور لانچ ہمارے قبضے میں ہوگی۔ اگر ہمیں پار اتار دو گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لانچ تمہارے پاس رہے گی۔ تم کہاں تک جاؤ گے؟ ایک نے پوچھا۔ سیدھا دوسرے کنارے تک چلیں۔ نہیں، احمد علی نے کہا، کم از کم 3 میل دور جا کر ہم دوسرے کنارے پر اتریں گے۔ ہم دونوں نے رائفلوں کی نالیاں ان کی طرف کر رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک جو احمد علی کے ساتھ ہر بات کرتا تھا بنگال کے عام ماہی گیروں کی طرح نہیں تھا، وہ غریب نہیں لگتا تھا۔ لانچ کا مالک غریب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لانچ بڑے سائز کی تھی اور اس میں چھوٹا سا ایک کیبن بھی بنا ہوا تھا۔ لانچ میں مچھلیاں پکڑنے والا جال پڑا تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، وہ اس کے نوکر لگتے تھے۔ اس نے ایک آدمی سے کہا کہ لانچ چلا دے۔ لانچ چل پڑی اور وہ ہمارے پاس بیٹھ گیا، ہم بھی بیٹھ گئے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم کون ہیں۔ احمد علی نے جواب دیا کہ ہم سے کچھ نہ پوچھو، کوئی اور بات کرو۔ وہ چپ ہو گیا۔ لانچ چلی جا رہی تھی، کچھ دیر بعد دریا کے درمیان پہنچ گئی۔ وہاں دریا بہت چوڑا ہو گیا تھا، کنارے نظر نہیں آتے تھے۔ چاندنی تو تھی لیکن نظر دور تک کام نہیں کرتی تھی۔ آگے دریا کا موڑ تھا۔ وہاں پہنچے تو پیچھے سے بڑی تیز اور سفید روشنی لانچ پر پڑی۔ لانچ کا مالک اٹھ کھڑا ہوا، ہم سب نے پیچھے دیکھا، روشنی
روشنی ابھی بجھی نہیں تھی، ہم ادھر دیکھ رہے تھے تو لانچ والے نے بنگالی زبان میں اس آدمی سے کچھ کہا جو لانچ چلا رہا تھا۔ احمد علی نے فوراً ادھر دیکھا۔ تم نے اسے لانچ کی رفتار تیز کرنے کو کیوں کہا ہے؟ احمد علی نے اس سے پوچھا۔ یہ پولیس کی لانچ ہے جس کی سرچ لائٹ کی روشنی ہم پر پڑی ہے، لانچ والے نے جواب دیا۔ تم پولیس سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ احمد علی نے پوچھا۔ میرے پاس مچھلیاں پکڑنے کا لائسنس نہیں ہے، لانچ والے نے جواب دیا۔ مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ پولیس کی لانچ ہم تک پہنچ گئی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ میں خود پولیس میں رہ چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ پولیس کشتیوں اور لانچوں میں دریاؤں اور ندیوں میں گشت کیا کرتی ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ لانچ اور تیز ہو جائے۔ پولیس کی لانچ سے بڑی بلند للکار سنائی دی، لانچ روکو ورنہ مشین گن چلا دیں گے۔ لانچ نہ رکی، پولیس کی لانچ زیادہ اچھی تھی، اس نے ہماری لانچ سے فاصلہ کم کر لیا۔ لانچ والے کے کہنے پر اس کے آدمی نے لانچ کی رفتار انتہائی تیز کر دی، پیچھے سے مشین گن فائر ہوئی لیکن گولیاں پانی میں لگی۔ میرا خیال ہے کہ پولیس والوں نے ڈرانے کے لیے ایک برسٹ ہماری لانچ کے قریب پانی میں فائر کیا تھا۔ میں نے احمد علی کے کان میں کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، احمد علی نے کہا۔ ان کے پاس مشین گن ہے۔ اتنے میں لانچ کا مالک مشین گن کے ڈر سے دریا میں کود گیا۔ اس کا ایک آدمی بھی اس کے پیچھے کود گیا جس کے ہاتھ میں لانچ کا وہیل تھا، وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تم نہ بھاگنا، احمد علی نے اسے حکم دیا۔ رفتار اور تیز ہو سکتی ہے تو کر لو، اگر تم ڈر کر دریا میں کود گئے تو گولی مار دوں گا۔ نہیں بھاگوں گا، اس نے کہا، میں نہیں بھاگوں گا۔ رفتار اور تیز نہیں ہو سکتی، وہ خوف سے مرنے لگا۔ اتنے گہرے اور چوڑے دریا میں بنگالی ہی کود سکتے تھے۔ بنگالی لوگ پانی کی مخلوق ہیں، ان کے ہر طرف پانی جمع رہتا ہے۔ دریاؤں میں سیلاب آتے ہیں، سیلاب رکتے ہیں تو سمندری طوفان آ جاتا ہے۔ سمندر کئی میل اندر آ کر بنگالیوں کو تباہ و برباد کر جاتا ہے۔ آج کل تو شاید مشینی دور نے بنگالیوں کی زندگی کچھ آسان کر دی ہوگی۔ میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت بنگالی اپنے ہاتھوں سے سیلاب اور طوفان کا مقابلہ کرتے تھے، ندیاں اور دریا تیر کر پار کرتے اور پانی کے عتاب کے خلاف ان کی جنگ جاری رہتی تھی۔ لانچ والا اور اس کا نوکر دریا میں کود گئے تو ہم حیران نہ ہوئے، نہ ہم نے اسے کوئی کارنامہ کہا۔ البتہ میں نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کے پاس اگر مچھلیاں پکڑنے کا لائسنس نہیں تھا تو یہ جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ لانچ کا مالک اتنی قیمتی لانچ چھوڑ کر دریا میں کود جاتا۔ بغیر لائسنس مچھلیاں پکڑنے والے اکثر پکڑے جاتے تھے، کوئی ایک دو کا چلان کیا جاتا تھا ورنہ چند روپے دے کر جان چھڑا لی جاتی تھی۔ ابھی سوچنے کا موقع نہیں تھا، پولیس کی لانچ ہمارے تعاقب میں آ رہی تھی، ہم دونوں پیچھے دیکھ رہے تھے۔ فاصلہ اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ میں رائفل کی گولی سے سرچ لائٹ توڑ سکتا ہوں، اس نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگا ان کے پاس مشین گن ہے، ایک گولی کے جواب میں 100 گولیاں ایک ہی بار آئیں گی۔ پولیس کی لانچ سے بچ نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دریا میں کودنا پڑے گا، میں یہ دریا تیر کر پار کر سکتا ہوں۔ احمد علی نے کہا، تم تیر سکتے ہو لیکن یہ دریا تمہیں کنارے تک نہیں جانے دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں تیرنے کا تجربہ نہیں، پھر بھی تیار رہو۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میں تیرنا جانتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے قریب پانی کا چھپڑ تھا جس میں ہم لڑک پن میں تیرا کرتے تھے۔ میرے لیے میگنا جیسا دریا پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے پولیس کی لانچ کی طرف دیکھا، سرچ لائٹ کی روشنی ہماری لانچ سے ہٹ کر دریا کی سطح پر پولیس کی لانچ کے قریب گھومنے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ پولیس کی لانچ کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اس لانچ کا پہلو دیکھا، وہ پیچھے کو مڑ رہی تھی اور سرچ لائٹ کی روشنی لانچ کے ارد گرد پانی پر تیر رہی تھی۔ ہم دیکھتے رہے، لانچ وہیں چکر کاٹ رہی تھی۔ جانتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ احمد علی نے کہا، وہ جو 2 آدمی اس لانچ سے کودے تھے، پولیس انہیں پکڑ رہی ہے۔ پولیس والے بہت ہی بے وقوف ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ لانچ کے پیچھے آتے اور لانچ کو پکڑتے۔ ہمیں اپنے تعاقب میں ایسے ہی بے وقوفوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، کوئی عقل والا ہمارے پیچھے آ گیا تو پھر پھانسی کا تختہ ہی ہے۔ ہماری لانچ پوری رفتار سے بھاگی جا رہی تھی اور پولیس کی لانچ پیچھے رہ گئی تھی۔ چاندنی میں وہ اتنے فاصلے سے دبا سا لگتی تھی۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ ہم قاتل، ڈاکو اور گناہگار تھے، لیکن خدا ہمارے لیے حالات ایسے پیدا کرتا جا رہا تھا جو ہمیں بچاتے چلے جا رہے تھے۔ کیا خدا گناہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے؟ کیا خدا ہمیں موقع دے رہا تھا کہ
کہ ہم بھی توبہ کر لیں، کیا خدا ہمیں بچاتے بچاتے کسی ایسی جگہ لے جا رہا تھا جہاں ہمیں بڑی اذیت ناک سزا ملنی تھی؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگے، لیکن میں نے اس پریشانی کو جھٹک دیا۔ میرے دل سے خدا کا خوف نکل گیا تھا۔ دریا کا ایک اور موڑ آ گیا اور پاٹ تنگ ہو گیا، کنارے قریب آ گئے، دونوں طرف شاید چٹانیں تھیں، جنگل ہمیں بلند ہوتا نظر آ رہا تھا، یہاں دریا کا شور زیادہ تھا۔ موڑ مڑتے ہم نے پیچھے دیکھا، پولیس کی لانچ نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی سرچ لائٹ کی روشنی تھی۔ پولیس والوں کو شاید 2 ملزم مل گئے تھے اور انہی کو انہوں نے کافی سمجھا ہوگا۔ ہماری لانچ تنگ پاٹ سے تقریباً 1 میل دور نکل گئی ہوگی کہ اسے چلانے والے نے رخ بائیں کو کر دیا۔ احمد علی نے اس سے پوچھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ ادھر دریا میں ایک بڑی ندی گرتی ہے، وہ لانچ کو ادھر لے جا رہا تھا، ادھر ہم محفوظ رہیں گے۔ اس نے کہا میں تم دونوں کو کنارے پر اتار دوں گا۔ ہمیں کہیں دور ہی کنارے لگنا تھا، ہم آبادیوں سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چاندنی اور زیادہ شفاف ہو گئی تھی، لانچ ندی میں داخل ہو گئی اور دریا پیچھے ہٹتے ہٹتے دور رہ گیا۔ ندی تنگ تھی اور اس کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا۔ کچھ آگے جا کر ندی ایک طرف مڑ گئی اور کوئی نصف میل گئے ہوں گے کہ لانچ کی رفتار کم ہو گئی اور کنارے کے ساتھ ہو گئی۔ وہاں سے کنارہ باہر کو گیا ہوا تھا، لانچ اس کے اندر جا کر رک گئی۔ تم لوگ جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لانچ والے آدمی نے کہا۔ یہ مالک تو شاید پکڑا گیا ہے، میری قسمت میں نہ جانے کیا لکھا ہے۔ وہ غریب سا آدمی تھا، اس نے اپنا نام نندا بتایا تھا، وہ ہندو تھا۔ میں نے اسے کہا کہ لانچ میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو نکالو۔ کھانے کو بہت کچھ ہے، پینے کے لیے بھی ہے، اس نے کہا، لیکن مجھ پر ایک مہربانی کرو، کیبن کے اندر نہ آنا۔ وہ احمق تھا، اس نے ہمیں شک میں ڈال دیا کہ کیبن میں کوئی خاص چیز ہے۔ احمد علی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کیبن میں جا کر ہم کیا کریں گے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہ کیبن میں گیا، اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا، اس کے مالک کا جو کھانا اندر رکھا تھا وہ اٹھا لایا، پینے کا سامان بھی تھا، اس نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ وہ بنگالی تھا لیکن اردو بول سکتا تھا۔ ہم اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہے اور وہ ایسے جواب دیتا رہا جن سے ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ ہمیں ٹال ٹرکھا رہا ہے۔ میں نے اور احمد علی نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ نندا بھائی کھانا کھا کر احمد علی نے اسے کہا تم جو کچھ بھی ہو اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم پردیسی ہیں، جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں کیبن میں جانے سے کیوں روکا ہے۔ اس کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا، اس نے ہنس کر ٹالنے کی کوشش کی لیکن ہم نہ ٹلے۔ میں اپنے مالک کا وفادار ہوں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، وہ ہمارے بال بچوں کو پالتا ہے اور ہمیں بہت رقم دیتا ہے، وہ پکڑا گیا ہے لیکن میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا۔ احمد علی نے رائفل کی نال اس کے سینے سے لگا دی۔ میں نے اٹھ کر کیبن کے دروازے کو لات ماری، دروازہ کھل گیا، اندر اندھیرا تھا۔ وہ 4 سیکنڈ بعد مجھے کچھ نظر آنے لگا، چھوٹا سا ایک دریچہ تھا، اس میں سے چاندنی اندر آ رہی تھی، لانچ اوپر نیچے ہو رہی تھی، مکمل خاموشی تھی۔ مجھے کیبن میں خراٹے سنائی دیے، میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، اس چاندنی میں جو دریچے سے اندر آ رہی تھی مجھے کسی انسان کی 2 ننگی ٹانگیں نظر آئیں۔ میں نے جھک کر دیکھا، یہ ٹانگیں ٹخنوں سے رسیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اب میری آنکھیں کیبن کی نیم تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں اور چاندنی بھی آ رہی تھی۔ میں نے اور زیادہ جھک کر دیکھا، اب دبے دبے خراٹے صاف سنائی دینے لگے۔ میں نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، یہ عورت کا جسم تھا۔ میرا ہاتھ اس کے منہ تک گیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا ہے۔ میں باہر آ گیا اور احمد علی کو بتایا کہ میں نے اندر کیا دیکھا ہے۔ احمد علی نے نندا سے کہا کہ بتی جلاؤ۔ نندا نے پسو پیش کی۔ میں نے اس کی گردن پر اتنی زور سے تھپڑ جمایا کہ وہ آگے جا کر منہ کے بل گرا۔ مار دو گولی اسے، احمد علی نے کہا، اور لانچ لے چلو۔ وہ اٹھ رہا تھا، میں نے رائفل کی نالی اس کی گردن پر رکھ کر دبائی، وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس نے رائفل کی نالی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا گولی نہ چلانا، مجھے اٹھنے دو۔ وہ اٹھا اور کیبن میں چلا گیا، اس نے لالٹین جلا دی۔ میں اور احمد علی اندر گئے،
روشنی میں دیکھا کیبن بہت خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ پلنگ کی طرح ایک لمبی سیٹ تھی جس پر گدا سلا ہوا تھا۔ اس پر ایک جوان لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ رنگ گورا تھا، اس کے ٹخنے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں بازو پہلوؤں کے ساتھ تھے، اور ایک کپڑا اس طرح بندھا ہوا تھا کہ بازو جسم کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے اور احمد علی نے رسیاں کھول دیں، کپڑا کھول کر اس کے بازو بھی آزاد کر دیے۔ پھر اس کے منہ سے کپڑا کھولا، وہ بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی اور نوجوان وہ اٹھ بیٹھی اور سخت غصے میں اس نے اپنی زبان میں جو کچھ کہنا شروع کیا وہ گالیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ احمد علی نے اس کے ساتھ بات کی، لڑکی نے اپنی زبان بدل دی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ آگے میں کھڑا تھا، میں نے اسے روک دیا۔ اس نے میرے سینے پر بڑی زور زور سے گھونسے مارے۔ احمد علی نے اسے پکڑ لیا مگر وہ ہاتھ نہیں آتی تھی۔ احمد علی اس کے ساتھ ایسی زبان میں باتیں کرنے لگا جو بنگالی بھی تھی اور کوئی اور زبان بھی، جیسے بعض لوگ اردو اور پنجابی ملا کر بولتے ہیں۔ بعد میں احمد علی نے مجھے یہ ساری گفتگو سنائی۔ احمد علی نے اسے کہا کہ وہ بتائے کہ اسے کس نے باندھ کر اس لانچ میں ڈالا تھا اور یہ سب کیا ہے۔ احمد علی نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس لانچ کے آدمیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ لڑکی کو اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ احمد علی نے بہت ساری باتیں کہہ سن کر اسے ٹھنڈا کیا اور اسے ہم پر اعتبار آنے لگا۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ احمد علی کے کہنے پر نندا نے لڑکی کو پانی پلایا، وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ ہمارے کہنے پر اس نے کھانا کھا لیا۔ بنگال میں شاید آج بھی جنگلی قبیلے پائے جاتے ہیں، سنا ہے وہ ابھی تک تہذیب و تمدن سے دور دشوار گزار جنگلوں میں رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے رہنے سہنے کے طریقے اور پرانے رسم و رواج نہیں چھوڑے۔ میرے وقتوں میں وہاں کے مختلف جنگلوں میں 4-5 قبیلے رہتے تھے، ہر ایک کا اپنا ایک نام تھا۔ مجھے صرف ایک قبیلے کا نام یاد رہ گیا ہے، یہ تھا چکما، لیکن یہ لڑکی چکما قبیلے کی نہیں تھی، کوئی عجیب سا نام تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ احمد علی نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کے قبیلے کا تعلق آسام سے ہے، اسی لیے ان لوگوں کے رنگ گورے تھے۔ کسی زمانے میں یہ قبیلہ بنگال کے جنگلوں میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ جنگل میں اس قبیلے کے لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، اتنا سا ہی لباس پہنتے تھے کہ کمر کے ساتھ رسی لپیٹ کر کپڑے کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا آگے اور ایک پیچھے رسی میں اڑس کر لٹکا لیتے تھے۔ ان کی زیادہ اپنی موسیقی اور ساز اپنے اور ان کی ہر بات اپنی تھی۔ ان کے مرد تندرست و توانا اور عورتیں خوبصورت تھیں، انہیں خوراک جنگل مہیا کرتا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ عورتیں ندی پر نہانے جایا کرتی تھیں، جوان لڑکیاں دور بھی نکل جاتی تھیں۔ اس قبیلے کی عورتیں ڈرتی نہیں تھیں۔ بنگال کے دبلے پتلے آدمیوں کو تو وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں تھیں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس جنگل میں جہاں وہ رہتے تھے شکاری دیکھے تھے۔ اس علاقے میں شیر ہوتے تھے، عام طور پر شکاری انگریز ہوتے تھے، کبھی کبھی کوئی ہندوستانی بھی آ جاتا تھا۔ بیاہ شادی کے متعلق اس قبیلے کا رواج یہ تھا کہ جوڑے قبیلے کے 3 بزرگ بناتے تھے۔ لڑکی لڑکے کی مرضی اور پسند کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ قبیلے میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو کالے علم کا ماہر تھا، ہر بیماری کا وہ علاج کرتا تھا اور ٹونے وغیرہ بھی بتاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تو اس بوڑھے عامل کو درپردہ اپنی پسند بتائی جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ شیر کے 2 دانت لے آؤ، وہ دانتوں کو 7 دن اپنے پاس رکھتا تھا۔ 8ویں دن وہ دانت سائل کو واپس دیتا اور بتاتا تھا کہ ایک دانت لڑکی کے پاس رہے اور ایک لڑکے کے پاس۔ عامل کا عمل ان بزرگوں پر اثر کرتا تھا جو جوڑے منتخب کیا کرتے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔